بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے سوچا اندر صرف آمنہ ہے، وہ خواہ کتنی ہی جنگجو ہو لیکن عورت ہے، وہ 2-4 رات کھائے گی تو فرار کا راستہ ڈھونڈنے لگے گی۔ اس کا خیال تھا کہ رات کو کوٹھی کے دروازے اندر سے بند رہتے ہیں، لیکن اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اس نے دروازے کو کھولنا چاہا تو وہ کھل گیا۔ شیبہ دن بھر کی خیال خوانی سے تھک گئی تھی، اپنے دماغ کو ہدایت دے کر سو رہی تھی۔ اس کی ہدایت ہوتی تھی کہ پوری کوٹھی کے اندر کوئی غیر معمولی بات ہو یا آمنہ جو اور پارس کے علاوہ کوئی قدم رکھے تو اس کی آنکھ کھل جائے۔ اسی کے مطابق اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیرانی سے سوچا آخر کیا بات ہو سکتی ہے۔ سامنے بڑا سا ٹی وی اسکرین تھا۔ اس نے سرہانے بنے ہوئے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن کو دبا دیا۔ اسکرین آن ہو گیا۔ وہاں کوٹھی کے مختلف حصے نظر آنے لگے۔ ایک جگہ محمد ہادی بھی نظر آ گیا۔ اس نے حیرانی سے زیر لب کہا، اوہ گاڈ، میں اپنے محافظوں کے خیالات پڑھنا بھول جاتی ہوں، مجھے وقت بھی نہیں ملتا، اور اسے دیکھو کیسے دندناتا چلا آ رہا ہے جیسے اس کے باپ کا گھر ہو۔ اس نے آمنہ سے رابطہ قائم کیا۔ وہ بولی، کیا بات ہے؟ محمد ہادی ہماری کوٹھی میں گھس آیا ہے۔ وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، کمرے سے نکلنے لگی۔ شیبہ نے کہا، ذرا آرام سے آؤ، میں ذرا پڑھ لوں کہ وہ کیسی نیت سے آ رہا ہے۔ چوری کی نیت سے آیا ہوگا، اور کس لیے آ سکتا ہے؟ شیبہ تھوڑی دیر تک اس کے خیالات پڑھتی رہی، پھر آمنہ سے بولی، وہ کم وقت میرا دیوانہ ہے، میری خواب کا تلاش کرتا پھر رہا ہے، تم اس کے سامنے نہ جاؤ۔ شیبہ نے پارس کے دماغ میں جا کر دیکھا۔ اسے ہدایت کر دی گئی تھی کہ رات کے 10 بجتے ہی بستر پر پہنچ جانا چاہیے۔ خود ہی اپنے دماغ کو ہدایت دینی چاہیے کہ صبح 4 بجے آنکھ کھل جایا کرے۔ اب 11 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ پلنگ کے ایک سرے پر کھڑا ہوا جو سے کہہ رہا تھا، اگر تم مجھے پکڑ لو گی تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ کیا انعام دو گے؟ جو مانگو گی وہ ملے گا۔ شیبہ نے پوچھا، پارس یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھڑی دیکھو، 11 بج چکے ہیں، کیا اسی طرح میری ہدایت پر عمل کرتے ہو؟ اوہ ممی، کبھی تو کھیلنے کا موقع دیا کریں۔ اگر موقع دوں تو کھیلنے کے بعد فوراً سو جاؤ گے؟ جی ہاں، ہم دونوں سو جائیں گے۔ اس نے جو سے پوچھا، تمہارا بیڈ روم الگ ہے، تم پارس کے پاس کیوں آئی ہو؟ اس نے مجھے بلایا تھا کہ کہہ رہا تھا ایک اچھی کہانی سنائے گا۔ ممی یہ جھوٹ بولتی ہے، آپس میں جھگڑا نہ کرو، میں ایک دلچسپ کھیل بتا رہی ہوں، مگر کھیل کر سو جانا۔ دونوں نے خوش ہو کر پوچھا، کیسا کھیل ہے؟ ایک شیطان تمہاری ماں کی خوابگاہ میں آنا چاہتا ہے، اجازت دیتی ہوں تم اس کے ساتھ کھیلو۔ پارس اچھل کر جو کے پاس آیا، دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا، پھر دوڑتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ کوٹھی بہت بڑی تھی، کتنے ہی کمرے، کوریڈور، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، ٹی وی لاؤنج، پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ آمنہ شیبہ کے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ وہ اسکرین پر دیکھتے ہوئے پارس کو بتا رہی تھی کہ اسے اس راستے سے گزر کر شیطان سے ملاقات کرنا ہے۔ پھر ملاقات ہو گئی۔ محمد ہادی ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، پھر بچوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، جھینپ کر مسکرانے لگا۔ پارس نے پوچھا، تم اندر کیسے آ گئے؟ وہ ذرا آگے بڑھ کر بولا، پارس بابا، میں تمہاری ممی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ تم بچے ہو، یہ تمہاری سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تمہاری ممی کی شادی ہو گئی ہے؟ کیا تم نے یہ سوال اپنی ماں سے کیا تھا؟ وہ جھینپ گیا، ذرا پیچھے ہٹ کر غصے سے دیکھنے لگا، پھر خیال آیا وہ قلعے کے ننھے مالک کے سامنے ہے۔ اتنے میں شیبہ آمنہ کے ساتھ آ گئی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شیبہ سے تنہا ملاقات ہوگی تو حال دل بیان کرے گا۔ اس نے پوچھا، تم کس کی اجازت سے آئے ہو؟ میں آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بات سب کے سامنے کہو۔ وہ سوچتے ہوئے ایک ایک کا منہ تکنے لگا۔ شیبہ نے کہا، تم تو باڈی بلڈر ہو، شاید زور بھی ہو، پھر ڈرتے کیوں ہو؟ جب آپ حوصلہ دے رہی ہیں تو کہتا ہوں، کیونکہ یہ بات کل سب کی زبان پر آ سکتی ہے۔ تم عید نہ باندھو، صاف صاف کہو، میں آپ کو چاہتا ہوں۔ وہ سمجھ رہا تھا یہ بات سن کر شیبہ کی پیشانی پر بال پڑ جائیں گے، آمنہ غصے سے بھر جائے گی اور بچے بھی برا منائیں گے، لیکن سب مسکرانے لگے۔ شیبہ نے پوچھا، کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ جلدی سے بولا، جی ہاں۔
میں ساری عمر آپ کا محافظ بن کر رہ سکتا ہوں، صورت شکل کا بھی برا نہیں ہوں، میری ایک شرط ہے، وہ پوری کر دو، تم سے شادی کر لوں گی۔ اس نے جلدی سے پوچھا، کیا شرط ہے؟ میں اپنی جان دے کر بھی پوری کروں گا۔ شیبہ آمنہ کے ساتھ چلتی ہوئی ایک بڑے سے صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی، پھر ایک ہاتھ سے پارس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، جب تک اس کی ماں رہوں گی تمہاری بیوی نہیں بن سکوں گی، اگر بنانا چاہتے ہو تو اس بچے کی گردن مروڑ دو۔ وہ شدید حیرانی سے بولا، یہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ وہی جو تم سن رہے ہو، میری یہ شرط پوری کرو پھر تمہیں قبول کر لوں گی۔ وہ بے یقینی سے کبھی شیبہ اور کبھی پارس کو دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے ہنستے ہوئے بولا، سمجھ گیا، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ بھلا کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے ایسا کہہ سکتی ہے؟ آپ اسے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو تو یہ بہت ہی چھوٹا سا کام ہے، میرے تو بائیں ہاتھ سے گردن مروڑ کر ایک طرف پھینک دوں گا، لیکن یقین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور اس کے بعد ہماری شادی ہو سکے گی۔ آمنہ نے کہا، میں اس بات کی گواہ ہوں اور یقین دلاتی ہوں، تم اس بچے کے سامنے سے گزر کر آ جاؤ، پھر تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ مدام آمنہ، اس کا مطلب ہے تم بچے کی حفاظت کے لیے میرا مقابلہ کرو گی اور مجھے اپنی مالکہ شیبہ تک پہنچنے نہیں دو گی۔ میں تمہارے سامنے صوفے پر بیٹھی ہوں، اسی طرح بیٹھی رہوں گی۔ وہ الجھن میں پڑ گیا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بچے کو مارنے کے بعد اتنی دولت مند عورت حاصل ہو جائے گی۔ اس نے پارس کو دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو پارس بابا، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تم پر ہاتھ اٹھانا اپنی توہین سمجھتا ہوں، تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ جب ممی نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں میرے سامنے سے گزرنا ہوگا تو میں کمرے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ جو اس کے پیچھے پہنچ گئی تھی، اس نے 2 انگلیوں سے اس کی پیٹھ پر دستک دی۔ ہاتھی نے یک بار کی پلٹ کر دیکھا تو اس کی نازک اندام لڑکی کا ایک گونسا منہ پر پڑا۔ وہ بھی پارس کے ساتھ ٹریننگ حاصل کرتی تھی، تاہم کسی شہ زور کے مقابلے پر آنے کے قابل نہیں تھی، لیکن مہمت ہادی کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک نازک اندام کا گونسا اتنا زبردست ہوگا۔ اس کے دماغ کو زبردست جھٹکا پہنچا تھا۔ یہ بات اس کا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ گونسا جوجو کا تھا اور جھٹکا ٹیلی پیتھی کا۔ پارس بھی حملہ کرنا چاہتا تھا، شیبہ نے کہا، رک جاؤ، جوجو نے پہلا حملہ کیا ہے، اس لیے اب یہی باڈی بلڈر سے مقابلہ کرے گی۔ پارس، تم مداخلت نہ کرنا۔ آمنہ نے ہادی کو تیش دلاتے ہوئے کہا، ایک لڑکی تمہارے پٹائی کر رہی ہے۔ اس دوران شیبہ نے جوجو کے دماغ میں پہنچ کر اسے سمجھا دیا تھا، خیال خوانی کرتی رہو، اپنے مقابل کے دماغ کو پڑھتی رہو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انداز سے حملہ کر رہا ہے۔ ادھر ہادی نے آمنہ کی بات سنتے ہی تیش میں آ کر جوجو کو پکڑنا چاہا، جیسے ہی وہ اس کی طرف لپکا، جوجو ایک طرف ہو گئی، وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا، پیچھے کمر پر ایک لات پڑی، وہ آگے والی دیوار سے جا کر ٹکرایا، پھر آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے، دماغ جنجنا اٹھا تھا۔ شیبہ نے کہا، آج تمہیں معلوم ہوگا کہ میں اپنی کوٹھی کے اندر کوئی پہرہ دار کیوں نہیں رکھتی، مجھے اپنی حفاظت کی ضرورت کیوں نہیں ہے، یہ بچے میرے سپاہی ہیں، لیکن افسوس یہ باتیں تم دنیا والوں کو بتانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ہادی نے یک بار کی پلٹ کر گراتے ہوئے جوجو کی طرف دیکھا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ محض نازک اندام لڑکی نہیں ہے، یہ اندر سے اولاد ہے۔ تبھی اس کا ہاتھ پڑتے ہی دماغ تک چوٹ پہنچتی ہے۔ ابھی یہ سوچنے کا موقع نہیں تھا کہ ہاتھ جسم پر پڑتا ہے اور چوٹ دماغ تک کیوں پہنچتی ہے۔ اس نے یک بار کی پینترا بدل کر جوجو کے منہ پر گونسا مارنا چاہا۔ اس نے اپنا سر ایک طرف جھکا لیا، وار خالی گیا۔ اس نے دوسرا گونسا اس کے پیٹ پر مارنا چاہا، وہ اچھل کر پیچھے ہو گئی۔ اس نے جھنجلا کر لات مارنا چاہی، لات ایک طرف گئی، جوجو دوسری طرف گئی۔ نہ ہاتھ کام آ رہا تھا نہ لات کام آ رہی تھی۔ آخر اس نے سر سے پاؤں تک خود کو استعمال کیا، یک بار کی اس پر چھلانگ لگائی۔ نتیجہ ظاہر تھا، جوجو اس کے دماغ کو پڑھ رہی تھی کہ وہ کیا کرنے آ رہا ہے۔ وہ ایک طرف ہو گئی، ہادی منہ کے بل گر پڑا تھا۔ اس بار اس نے اٹھنے میں جلدی نہیں کی، اوندے منہ پڑا، شرم سے سوچنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے، میں اچھے فائٹروں کو شکست دیتا ہوں، کوئی پہلوان میرے داؤ میں آنے کے بعد بچ نہیں سکتا، اور یہ چھپکلی جیسی لڑکی مجھے نیچا دکھا رہی ہے، میں کیا کروں، کس طرح اسے پکڑوں، کم وقت ہاتھ نہیں آ رہی۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ میں اب تک اسے ایک ہاتھ بھی نہ مار سکا۔ شیبہ نے پوچھا، کیا زمین پر پڑے رہو گے؟ وہ فرش پر گونسا مارتے ہوئے بولا، میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، تمہارا یہ حسن، تمہاری یہ جوانی صرف میرے لیے ہے۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا، جوجو نے اس کے منہ پر ایک زور کی ٹھوکر ماری، وہ دوسری طرف الٹ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میری ممی کو ایسا بولے گا تو ایک لات ماروں گی۔ ہاں، پارس نے ہنستے ہوئے پوچھا، کیا ابھی نہیں مار رہی ہو؟ لوگ
پہلے دھمکی دیتے ہیں پھر مارتے ہیں، یہ الٹی کھوپڑی پہلے مارتی ہے پھر دھمکی دیتی ہے۔ ہادی نے سمجھا دونوں بچے ایک دوسرے کو چھیڑنے میں مصروف ہیں، اس بار حملہ کامیاب ہوگا۔ بے شک وہ بچے ہی تھے، انہیں آپس کی چھیڑ چھاڑ اچھی لگتی تھی اور اس چھیڑ چھاڑ کے باعث دشمن سے غافل بھی ہو گئے تھے۔ لیکن شیبا تو ہوشیار تھی، جیسے ہی اس نے جوجو پر حملہ کرنا چاہا اس نے جوجو کو ایک طرف ہٹا دیا، وہ شیشے کی سینٹر ٹیبل پر جا کر گرا، شیشہ چکنا چور ہوا، اس کی کراہیں سنائی دی۔ جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو لہو لہان ہو رہا تھا، اس کے چہرے پر جا بجا شیشے کی کرچیاں چبھی ہوئی تھیں، اس کا منہ کھل گیا تھا، وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، دیدے ایسے پھٹے ہوئے تھے جیسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ پھر وہ ڈگمگاتا ہوا اٹھ گیا، پیچھے ہٹتا ہوا دونوں ہاتھ اٹھاتا ہوا بولا، میں جاؤں گا۔ کیا اتنی جلدی دنیا سے جاؤ گے؟ یہ لڑکی نہیں چڑیل ہے، میں انسان سے مقابلہ کر سکتا ہوں، کسی چڑیل سے نہیں۔ شیبا نے پوچھا، پھر تم لوگ اتنی طاقت کیوں حاصل کرتے ہو؟ کیا عورت کو مارنے اور اسے کچلنے کے لیے؟ تم کیا سمجھ کر میرے پاس آئے تھے؟ آمنہ نے کہا، یہ سوچ کر کہ یہاں صرف 2 عورتیں رہتی ہیں۔ پارس نے کہا، اور 2 بچے رہتے ہیں۔ شیبا نے کہا، اور تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم دوسری عورتوں کی طرح کمزور ہیں، تم ہمیشہ لوٹتے کھسوٹتے رہو گے اور ہمارے بچے روتے رہیں گے۔ وہ پلٹ کر جانا چاہتا تھا مگر جوجو نے اس کی ٹانگ پر ٹانگ ماری، وہ اوندے منہ گر پڑا۔ شیبا نے کہا، جب ایک کمزور نظر آنے والی عورت ہاتھ نہیں آتی، جوجو کی طرح جوتے مارتی ہے تو تمہاری زبان میں چڑیل کہلاتی ہے۔ آمنہ اسے لے جاؤ، ہمارے قلعے کا ایک چور، دروازہ اسے دکھا دو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہادی اس کوٹھی میں داخل ہوا تھا اور چور دروازے سے باہر چلا گیا۔ آمنہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی، چلو ہادی، میں تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے نکال دوں۔ یہ کہہ کر اس نے ریوالور نکال لیا۔ ریوالور نکالا، ہادی ایک دم سے گڑبڑا کر پیچھے ہٹا اور دیوار سے جا کر لگ گیا۔ وہ بولا، تم لوگ ناکام ہونے کے بعد کتنے بزدل ہو جاتے ہو، میں تمہیں گولی نہیں ماروں گی۔ وہ سہما ہوا بے یقینی سے ریوالور کو دیکھ رہا تھا۔ آمنہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے ریوالور دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ ہادی کا سر چکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے شیبا نے کہا تھا بچے کی گردن مروڑی جائے، یہ بالکل ہی ناقابل یقین بات تھی۔ اس کے باوجود اس نے بچے سے مقابلہ کرنا چاہا تو ایک لڑکی نے اسے عشق کرنے کے قابل تو کیا، منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اب اتنا کچھ ہونے کے بعد آمنہ اسے ریوالور پیش کر رہی تھی، اس نے ایک دم سے ریوالور کو جپٹ لیا، جلدی سے اس کے چیمبر کو دیکھا، پوری 6 گولیاں تھیں۔ اس نے گولیاں نکال کر یقین کیا وہ کھلونا نہیں تھیں، سچ مچ کی گولیاں تھیں۔ اس نے گولیوں کو چیمبر میں بھر دیا، جلدی سے پینترا بدلتے ہوئے دور ہو گیا۔ اس کے بعد جوجو کو نشانے پر رکھتے ہوئے بولا، الو کی پٹھی میں سب سے پہلے تجھے ختم کروں گا۔ بات ختم ہوتے ہی ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا، فضا میں اچھلتا ہوا جوجو کے پاس آیا۔ جوجو نے اسے کیچ کیا، پھر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے بولی، مجھے گالی دے رہے تھے، تم بہت گندے بچے ہو۔ پارس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اس بچی کو یہ ہاتھی بھی بچہ نظر آ رہا ہے، پلیز جوجو ریوالور ہاتھ میں لے کر کچھ تو سمجھدار بن جایا کرو۔ آمنہ نے کہا، گولی نہ چلانا، ریوالور اسے واپس کر دو۔ جوجو نے برا سا منہ بنا کر ریوالور اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہادی کی کھوپڑی چکرا رہی تھی، اس نے جھنجھلا کر پوچھا، میرے ہاتھ سے ریوالور کیسے نکل گیا؟ آمنہ نے کہا، چپ چاپ اسے لو اور میرے ساتھ چلو۔ ہادی نے اسے لے لیا، اس بار کسی پر گولی چلانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ آمنہ کے ساتھ چلتا ہوا ایک طرف جانے لگا، اس کے پیچھے شیبا اور دونوں بچے تھے۔ وہ کوٹھی کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے شیبا کی خوابگاہ میں پہنچے۔ شیبا نے ایک جگہ دیوار پر لگے ہوئے بٹنوں میں سے ایک بٹن کو دبایا، اس کا شاہی طرز کا پلنگ اپنی جگہ سے حرکت کرنے لگا۔ وہ ایک طرف ہٹ رہا تھا اور پلنگ کے سائے میں چھپے ہوئے فرش میں خلا دکھائی دے رہا تھا۔ آمنہ نے کہا، یہ چور راستہ ہے، اس تہہ خانے میں اتر کر تم ایک سرنگ سے گزرتے ہوئے اس قلعے کے باہر پہنچ جاؤ گے۔ پھر اس کی ذہنی رو بہک گئی، اس نے یک بار کی اچھل کر دور جاتے ہوئے ان سب کو نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، میں نہیں جاؤں گا، میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا، تم لوگ مجھے تہہ خانے میں بند کر دو گے، میں وہاں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ شیبا اس کے دماغ پر قابض ہو گئی، وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا، سر جھکا کر آگے بڑھا اور خلا کے زینے پر قدم رکھتے ہوئے نیچے جانے لگا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو شیبا نے دوسرے بٹن کو دبایا، پلنگ سرکتا ہوا پھر اپنی جگہ آ گیا۔ اس نے کہا، آمنہ میں ہادی کے ساتھ رہوں گی، تم ان بچوں کو سونے کے لیے کہو۔ وہ ایک
ایک صوفے پر آرام سے جا کر بیٹھ گئی۔ آمنہ پارس اور جوجو کے ساتھ ان کی خوابگاہ میں آئی، پھر کہا تم نے ممی سے وعدہ کیا تھا ایک اچھا کھیل کھیلنے کے بعد سو جاؤ گے، لہذا اب سو جاؤ۔ وہ چلی گئی۔ پارس اور جوجو دو دروازوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے، ایک دروازے کے پیچھے جوجو کی خوابگاہ تھی، دوسرے کے پیچھے پارس کی۔ انہوں نے رخصت ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھا۔ پارس نے کہا شب بخیر۔ جوجو نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پارس نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا، پھر جھک کر ہتھیلی کی پشت کو آنکھوں سے لگایا۔ وہ خوش ہو کر پلٹ گئی، دروازہ کھول کر اندر آ گئی، پھر بستر پر گرتے ہی ہتھیلی کی پشت کو دیکھا، اسے اپنے گال سے لگایا، آنکھیں بند کر لیں، پھر دماغ کو ہدایت دینے لگی۔ ہادی تہہ خانے میں پہنچ کر چاروں طرف گھوم کر حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ ٹین کے ڈبوں میں پیک کیے ہوئے اعلیٰ قسم کے کھانے بھی رکھے ہوئے تھے، یعنی اگر شیبہ قلعے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ 6 ماہ تک بند رہتی تو کھانے پینے کی فکر نہ ہوتی۔ وہ آگے بڑھتا ہوا تہہ خانے کے دوسرے ہال میں پہنچا، آنکھیں حیرانی سے کھلی رہ گئیں۔ وہاں جدید قسم کا اسلحہ رکھا ہوا تھا، کارتوس کی بھری ہوئی پیٹیاں فرش سے لے کر چھت تک نظر آ رہی تھیں۔ اگر دشمن قلعے پر حملہ کرتا تو شیبہ اپنے آدمیوں کے ساتھ کم از کم ایک ہفتے تک بیرونی امداد کے بغیر جنگ جاری رکھ سکتی تھی۔ اس نے ایک دروازے کو کھول کر دیکھا، آگے سرنگ نما راستہ تھا۔ آمنہ نے بتایا تھا کہ اس راستے سے گزر کر وہ قلعے کے باہر پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا ان عورتوں نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا یہ اتنی احمق ہیں؟ کیا یہ سمجھ نہیں سکتی کہ میں یہاں سے نکلنے کے بعد اس چور راستے کا ذکر دوسروں سے کروں گا؟ یہ بات راز میں نہیں رہے گی۔ نہیں، یہ کوئی چال ہے، یہ مجھے یہاں سے زندہ نکلنے نہیں دیں گی۔ شاید آگے جا کر راستہ بند ہو جائے گا۔ شیبہ نے پھر اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ وہ بے اختیار اس راستے پر دوڑتا ہوا جانے لگا۔ اسے پتہ نہ چلا وہ کتنی دور تک دوڑتا جا رہا ہے، کتنا فاصلہ طے کر رہا ہے۔ آخر اسے ایک چھوٹا سا ہال نظر آیا، وہاں سے ایک زینہ اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ زینے پر چڑھتے ہوئے اوپر ایک خالی کمرے میں پہنچا۔ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازے سے نکل کر ایک کوریڈور سے گزرتا ہوا دوسرے کمرے میں پہنچا۔ وہ ایک بیڈ روم تھا، وہاں شیبہ کا پرسنل سیکرٹری ہاشم بیگ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے سر گھما کر اسے دیکھا، پھر کہا ہادی یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے اپنے ریوالور کو دیکھا، پھر پوچھا یہ کیسی بے تکی بات ہے؟ میں جسے چاہوں اسے مار سکتا ہوں، لیکن اس ریوالور سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور تم کہتے ہو موت پیچھا کر رہی ہے۔ کیا اب تک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہارے پاس صرف چند سانسیں رہ گئی ہیں؟ شیبہ نے پھر اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ پلٹ کر وہاں سے چلتا ہوا بنگلے سے باہر آ گیا، اسی طرح تیزی سے دوڑتا چلا گیا۔ شیبہ نے اسے تقریباً 2 میل تک دوڑایا، پھر دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر ہانپنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور کانپ رہا تھا۔ وہ اس قدر تھک گیا تھا کہ اچھی طرح ریوالور کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ شیبہ نے پوچھا تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تم خودکشی کیسے کرو گے؟ اپنے آپ پر گولی کس طرح چلاؤ گے؟ وہ اپنے سر کو تھام کر آنکھیں پھاڑ کر رات کی تاریکی میں ادھر ادھر تکنے لگا، سوچنے لگا یہ آواز کہیں قریب سے آ رہی ہے یا میرے اندر سے ابھر رہی ہے۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا میں سمجھ گیا تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو، اب ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک نازک اندام لڑکی نے کس طرح مجھے شکست دی تھی۔ میں کمزور نہیں ہوں، شہ زور ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، دماغ سے نکل جاؤ اور میرے مقابلے پر کسی شہ زور کو بھیجو۔ مجھے اتنی فرصت نہیں ہے، آخری بات کہنے آئی ہوں۔ اس قلعے کو بڑے ہنر سے حاصل کیا ہے اور بڑی لگن سے ایسے انتظامات کر رہی ہوں کہ یہ قلعہ فولادی قلعہ بن جائے، کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ تم لوگوں کو اپنے ہاں ملازمت دینے سے پہلے میں نے سوچ لیا تھا کہ تم میں سے کوئی باہر جائے گا تو دنیا سے چلا جائے گا۔ ہادی نے فوراً ہی ریوالور کو پھینک دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے پھر دوڑتا ہوا ریوالور کے پاس گیا اور اسے اٹھا لیا۔ شیبہ نے کہا اب رخصت ہو جاؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے بڑی فرما برداری سے ریوالور کی نال کو پیشانی سے لگا لیا، پھر جیسے ہی ٹھائیں کی آواز رات کے سناٹے میں گونجی، وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ کسی کو جان سے گزارنے کے بعد اس کا چہرہ جوش اور جذبے سے تمتما رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک خلا میں تکتی رہی، پھر اٹھ کر بستر پر آئی۔ آمنہ کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنے سے پہلے وہ کبھی اس انداز میں دشمنوں سے نمٹنا
बैठना नहीं जानती थी। रफ्ता रफ्ता बहुत कुछ सीख गई थी, लेकिन अभी इब्तदा थी। वो ऐसा करते वक्त अंदर ही अंदर लड़ने लगती थी। वो बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद करके खुद को काबू में रखना जानती थी। ऐसे में नाकाम होती तो बेइख्तियार बंद आंखों के पीछे मुझे देखने लगती थी। ये बातें मुझे बाद में मालूम हुई। बाज औकात मुझे तस्वर में देखते देखते वो दिमाग को हदायत देना भूल जाती थी और यूं ही सो जाती थी। फिर वो मुझे बंद आंखों में छुपाकर सो गई। एक बार शेखर ने मेरा रोल अदा किया था। मैंने हिंदुस्तानी फौज और इंतजामिया के दूसरे शोबों को ये तासर दिया था कि फरहाद हिंदुस्तान से निकल चुका है। मैंने ये साबित करने के लिए शेखर को अपना रोल अदा करने के लिए तैयार किया था। वो खुद हमारे चाहने वालों में से था। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे साथ रहकर कुछ काम करे, कुछ दौलत कमाए, कुछ शोहरत हासिल करे। तब से वो इस्तांबुल में सोनिया के साथ था। वो तैयारे की आमद से 1 घंटा पहले सोनिया के साथ एयरपोर्ट पहुंच गया था। शेखर को मेकअप की जरूरत नहीं थी। वो अभी किसी काबिले जिक्र हंगामे में मुलव्वस नहीं हुआ था। हमारे किसी दुश्मन से टकराने का मौका भी नहीं मिला था, लिहाजा इसे कोई पहचान नहीं सकता था। सोनिया ने अपने मौजूदा चेहरे की मुनासबत से 1 घंटे के अंदर पासपोर्ट तैयार करवाया था। अगर वो नाकाम होती तो टेलीपैथी के सहारे ऐसा कर सकती थी। बहरहाल इस मामले में शीबा की जरूरत नहीं पड़ी थी। शेखर ने पूछा, मदाम आप कब तक वापस आएंगी? हो सकता है कि कल ही वापस चली आऊं। आपने अचानक ही पारस के साथ पेरिस जाने का फैसला क्यों किया है? तुम मुझसे बहुत कुछ सीखना चाहते हो, खुद इस बात का जवाब दो। मैं समझता हूँ आप इसके लिए खतरा महसूस कर रही हैं। यही बात है, यही तो जानना चाहता हूँ आपको खतरे का एहसास कैसे हो जाता है। आंखें खुली रखो, जहन खुला रखो, हमेशा हर पहलू पर नजर रखो तो बात समझ में आ जाएगी। दुनिया की कई खतरनाक तंजीमें खामोश बैठी हैं। पारस ने सफर की इब्तिदा की तो इस पर आफत आने लगेगी। खुदा का शुक्र है वो इस मुसीबत से निकल आया, लेकिन आइंदा भी से घेरा जा सकता है। किसी कहानी का आखिरी सीन बहुत ही सनसनीखेज होता है। किसी रास्ते की आखिरी मंजिल का आखिरी मरहला बड़ा दुश्वार गुजार होता है। इसी तरह पेरिस शहर से लेकर बाबा साहब के इदारे तक जो तवील रास्ता है वो पारस और रसवंती के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। मेरा वहाँ मौजूद रहना जरूरी है। ऐसे किसी मरहले पर आपके साथ रहने को जी चाहता है। मैं जरूर साथ रखूंगी। जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हो करते रहो। एयरपोर्ट की इमारत में काफी भीड़ थी। ये मालूम हो गया था कि जो तैयारा पहुंचने वाला है इसे हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। अब वो बखैरियत इस्तांबुल पहुंच रहा है। सोनिया औरतों और मर्दों को गहरी टटोलती हुई नजरों से देखती जा रही थी। कई अफराद पर शुबा हुआ था। इसने शेखर को चुपके से बताया था कि इसे इन लोगों पर कड़ी नजर रखना चाहिए। मैंने इसे मुखातिब किया, सोनिया पायलट का दिमाग कह रहा है वो कुछ नर्वस है। इस्तांबुल में मेडिकल चेकअप के लिए रुक जाएगा। इसकी जगह कोई दूसरा पायलट आने वाला है। वहाँ से जो एयर होस्टेस और स्टीवर्ड सफर करेंगे, इनमें से तुम किसी एक को मुखातब करो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी पायलट तब्दील हो जाएगा, लेकिन इन हालात में ऐसा मुमकिन है। इसने शेखर से कहा, तुम फौरन हमारी रिहायशगाह में जाओ, वहाँ मेरा मेकअप बॉक्स रखा हुआ है, इसे उठाकर ले आओ। शायद मुझे अपने चेहरे पर तब्दीली करना पड़े। शेखर वहाँ से चला गया। सोनिया उस रिटायरिंग रूम की तरफ आई जहाँ एयर होस्टेस और स्टीवर्ड वगैरह तैयारे के इंतजार में आराम करते थे। उसे रूम में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी वक्त दरवाजा खुला था। एक एयर होस्टेस बाहर निकल रही थी। सोनिया ने आगे बढ़कर कहा, एक्सक्यूज मी, तैयारा कब तक पहुंच रहा है? सोनिया के काद जसामत और हुस्न में ऐसी कुदरती दिलकशी पैदा हो गई थी कि वो 16 या 17 वर्ष की नौखेज दोशीदा लगती थी। एयर होस्टेस जल्दी में थी, कहीं जा रही थी। ये सवाल बुरा लगा, लेकिन सोनिया पर नजर पड़ते ही वो नरम पड़ गई। जो भी इसे देखता था, इससे मिलता था, इससे बातें करता था, इसी का होकर रह जाता था। इसने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम पहली बार सफर करने जा रही हो? क्या तुम्हें ये पता नहीं फ्लाइंग चार्ट पर बड़े बड़े हरूफ से लिखा होता है कौन सा तैयारा किस वक्त पहुंचेगा? फिर टीवी स्क्रीन पर भी दिखाया जाता है। बहरहाल 5 बजे तक मैं तैयारे के अंदर तुमसे मुलाकात करूंगी। वो मुस्कुराती हुई चली गई। मैं भी इसके साथ जाने लगा। इसके ख्यालात पढ़ने लगा।
کا ابتدائی سوچ کے ذریعے ہی پتا چل گیا کہ جہاز کے پائلٹ سے اس کا رومانس چل رہا ہے۔ دونوں ہی امریکی ہیں۔ اس کا نام سیلی اینڈرسن ہے۔ وہ ایک بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایئر ہوسٹس بن گئی تھی۔ پائلٹ کا نام جیکب ہیریسن تھا۔ وہ پچھلے 5 برس سے امریکن ایئر لائن میں کام کر رہا تھا۔ بھروسے کا آدمی تھا۔ کوئی غلط صحبت نہیں تھی۔ اس کا ریکارڈ اچھا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے سیلی اینڈرسن کے دماغ سے معلوم ہوا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی بار میں آئی۔ وہاں جیکب بیٹھا ہوا پی رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے جام کو چھینتے ہوئے کہا، میں نے کئی بار سمجھایا ہے فلائٹ سے پہلے اتنی نہ پیا کرو۔ وہ بڑی محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پھر ہنستے ہوئے بولا، میری جان 2 گھونٹ رہ گئے ہیں، اسے تو پی لینے دو۔ سیلی نے جام کی باقی شراب کو ایش ٹرے میں انڈیل کر کہا، ہرگز نہیں، چلو اٹھو۔ میں جیکب کے خیالات پڑھنے لگا۔ سیلی اسی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ اچھے عزائم رکھنے والا جوان تھا، زندگی میں کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے غلط صحبت سے پرہیز کرتا تھا۔ میں نے سونیا کے پاس آ کر بتایا، دونوں ہی اچھے کردار کے مالک ہیں، ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں، عنقریب شادی کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، جب طیارہ یہاں پہنچے گا تو اسے پوری طرح چیک کیا جائے گا۔ طیارے کے مسافر کچھ دیر کے لیے اتریں گے، تم ان کے ذریعے وہاں کے اسٹاف تک پہنچو گے، پھر چیک کرنے والوں تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ رسونتی کو بھی یہی کرنا ہے۔ میں اور رسونتی برابر پارس کے پاس موجود رہتے تھے اور اس طیارے کے ذمہ دار لوگوں تک بھی پہنچتے رہتے تھے۔ آخر وہ ٹھیک وقت پر استنبول کے رن وے پر دوڑتا ہوا ایک جگہ رک گیا۔ جن مسافروں کا سفر ختم ہو چکا تھا وہ وہاں اتر رہے تھے۔ طیارے کے باہر ایئرپورٹ کا عملہ موجود تھا۔ ہم ان مسافروں کے ذریعے اس عملے کے انچارج تک پہنچ گئے، پھر رفتہ رفتہ ہر اس شخص کے دماغ میں جانے لگے جو اس طیارے کو اندر اور باہر سے چیک کر رہے تھے۔ اس میں اچھا خاصا وقت صرف ہو رہا تھا۔ آخر پرواز کا وقت آ گیا۔ سونیا طیارے میں پہنچ گئی تھی۔ اس کی سیٹ پارس سے 2 قطار پیچھے تھی۔ میں نے کہا، ہم نے ہر پہلو پر نظر رکھی، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جس کے لیے بعد میں پچھتانا ہو۔ اتنی جدوجہد اور جانچ پڑتال کے بعد ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے۔ رسونتی نے کہا، میں سونیا کی موجودگی سے بالکل مطمئن ہوں۔ وہ بولی، میں کسی پراسرار قوت کی مالک نہیں ہوں، اگر کچھ ہونا ہے تو وہ ہوگا اور ہونی کو انسان ٹال نہیں سکتا۔ رسونتی نے پریشان ہو کر پوچھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ سیدھی سی بات کہہ رہی ہوں، ہم تدبیریں کرتے ہیں اور کبھی تقدیر سے مار کھا جاتے ہیں۔ ایسے وقت سونیا بھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ رسونتی کے دل کو ممتا نے کمزور بنا دیا تھا۔ وہ پھر پریشان ہو گئی، کہنے لگی، شیبا سے کہو وہ بھی یہاں موجود رہے۔ شیبا کی سوچ سنائی دی، رسونتی تم مجھے بے حس اور غیر ذمہ دار نہ سمجھو، میں بہت دیر سے موجود ہوں، تمہارے ساتھ رہ کر ان لوگوں کے دماغوں میں پہنچتی رہی ہوں جنہوں نے جہاز کو اچھی طرح چیک کیا ہے۔ میں بھی مطمئن ہوں، فی الحال کوئی اندیشہ نہیں ہے، آئندہ خدا مالک ہے۔ پارس بہت خوش تھا۔ جن لوگوں نے طیارے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی تھی ان سب کو ایئرپورٹ کی سیکیورٹی فورس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ باقاعدہ کاغذی کارروائی ہوئی تھی تاکہ ان کا قانونی طور پر محاسبہ ہو سکے۔ پارس نے منگل پانڈے سے پوچھا، کیا تم اپنے جاسوسوں کے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ نہ میں کسی کے ساتھ آیا ہوں اور نہ ہی تمہیں اغوا کرنے کا مجرم ہوں۔ میں ایک عام مسافر کی حیثیت سے امریکہ تک سفر کر رہا ہوں۔ پارس نے پوچھا، اس آہ کا مطلب کیا ہے؟ مجھے وہ مہا جوتشی دھنراج یاد آ رہا ہے۔ کیوں یاد آ رہا ہے؟ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں یہاں سے امریکہ تک جانے اور واپس آنے کے دوران کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکوں گا یا نہیں۔ اگر میں نے کوئی بڑا کام کر دکھایا تو ساری دنیا میں واہ واہ ہوگی، لیکن وہ جوتشی جانے کہاں ہے؟ ابھی ہوتا تو میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر پیش گوئی کرتا۔ پارس نے کہا، تم نے کہا تھا جب وہ لکیریں دیکھ کر کوئی خوشخبری سناتا ہے تو اس کے پیچھے عورت کا ایک تھپڑ ہوتا ہے، اسی لیے میں آہیں بھر رہا ہوں۔ وہ کم وقت جوتشی بڑی بڑی خوشخبریاں سناتا ہے، لیکن شرط یہی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ رہے گا تو کوئی نہ کوئی عورت مجھے تھپڑ مارے گی۔ بھلا یہ بھی کوئی تک ہے؟ میں مرد ہوں مگر میرے مقدر میں مردانگی نہیں ہے، اسی لیے یہ مقدر صاحب مجھے عورتوں سے مار کھلاتے ہیں۔ اسی وقت سونیا اپنی جگہ سے اٹھ کر منگل پانڈے کے پاس پہنچ گئی۔ پہلے تو اس نے پیار سے پارس کی طرف دیکھا۔ منگل پانڈے نے پوچھا، مس کیا بات ہے؟ سونیا نے اپنا دایاں ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیوں میری ہتھیلی کھجا رہی ہے، جی چاہتا ہے کسی کو ایک زوردار۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ منگل پانڈے ایک دم سے گھبرا کر اٹھ گیا تھا، پھر بولا، ان کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کھجے
खुजली हो रही है, तो मैं क्या करूं? सोनिया ने कहा, पता नहीं क्यों मुझ पर अजीब सा दौरा पड़ता, जी चाहता है किसी को छेड़ कर झगड़ा शुरू करूं और नतीजे में एक थप्पड़ मार दूं। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, मेरी सीट वो पीछे है, नंबर है C12, मैं सोच कर आई हूँ, तुमसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहूंगी, तुम इनकार करोगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। पांडे फौरन ही अपनी सीट से दूर हो गया, फिर बोला, मैंने कहा ना झगड़ा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी सीट पर जाकर बैठ रहा हूँ। वो जल्दी से चलता हुआ सोनिया की सीट पर जाकर बैठ गया। वो मुस्कुराते हुए पारस के पास बैठ गई। इसने भी मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो मामा, आपसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है। सोनिया ने कहा, अच्छा तो रसवंती ने तुम्हें बता दिया है? हाँ, और ये भी बताया है कि पहला पारस आपको मामा कहता है। मुझे भी यही कहना चाहिए। अगर तुम्हारी मामा ये बात ना समझाती तो मुझे क्या कहते? मैं ख्वाह कुछ ही कहूँ, माँ आखिर माँ होती है और आप तो मेरी पैदा करने वाली माँ से ज्यादा अजीम है। इन्होंने मुझे आपके मुतल्लक बहुत कुछ बताया है। मुझे रिश्तों के मुतल्लक जो सबसे पहले सबक मिला वो ये है कि एक तरफ मेरी मामा को खून की जरूरत हो और दूसरी तरफ आपको जरूरत हो तो मैं पहले आपको खून दूंगा। सोनिया इस पर झुक गई, एक बाजू से इसे समेटा, दूसरे हाथ से इसके चेहरे को थाम लिया, फिर चेहरे के एक एक हिस्से को चूमती चली गई। फिर इसे आवाज सुनाई दी, क्या ये तुम्हारा बेटा है? इसने सर घुमाकर देखा, एयर होस्टेस सैली खड़ी हुई थी। कह रही थी, तुम्हें देखने से पता ही नहीं चलता कि शादीशुदा हो और एक बच्चे की माँ हो। मेरी शादी नहीं हुई है, ये बच्चा बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, मैं जवाब में इसे प्यार कर रही हूँ। याद है मैंने कहा था तैयारे में मुलाकात होगी, बोलो क्या खाना पीना चाहती हो? क्यों मास्टर, तुम आइसक्रीम खाओगे? पारस ने कहा, आइसक्रीम बच्चे खाते हैं। सैली ने हैरानी से आंखें फाड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा तो तुम जवान हो गए हो, क्या व्हिस्की पेश करूं? पारस ने अफसोस जाहिर करने के अंदाज में कहा, पता नहीं तुम जैसी बच्चियों को एयर होस्टेस क्यों बना दिया जाता है। अगर कोई बच्चा शोखी में आकर बच्चा कहलाने और आइसक्रीम खाने से इनकार करे तो क्या इसे व्हिस्की पेश की जाती है? सैली दम बखूद रह गई, माजरत चाहते हुए बोली, मुझे अफसोस है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम वाकई बच्चे नहीं लगते, बुजुर्गों की तरह बोलते हो। क्या मैं कोक पेश करूं? इसने पारस और सोनिया को कोका कोला के 2 कैन पेश किए, फिर ट्राली लेकर आगे बढ़ गई। सोनिया ने कहा, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी तुमसे मिलूं, मुलाकात तो हो गई लेकिन असली सूरत नहीं देख सकती। जब पेरिस में मामा देखेंगी तो वो भी यही शिकायत करेंगी, इसमें मेरा क्या कसूर है? सोनिया चुप होकर सोचने लगी, बेटा अपनी पैदा करने वाली मामा के पास पहुंच नहीं सकेगा। उसे रूहानी तौर पर आगाही मिलती थी कि मुसीबत आने वाली है, लेकिन ये समझ में नहीं आता था मुसीबत कैसे आएगी, किसकी तरफ से आएगी। लेकिन समझ में ना आने के बावजूद बड़ा हौसला मिलता था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी कि इस पर खुदा की खास रहमत थी, वक्त से पहले आगाही मिलती थी। 1 घंटा गुजर गया। रसवंती ने कहा, मैं जरा पायलट के दिमाग से होकर आती हूँ, मालूम करूँ तैयारा यहाँ किस वक्त पहुँचेगा। वो गई मगर चंद लम्हों बाद घबराई हुई सी वापस आई। सोनिया गजब हो गया, मैं पायलट के दिमाग में नहीं पहुँच सकती। फरहाद तुम पहुँच कर देखो। मैंने भी पहुँचने की कोशिश की तो इसने सांस रोक ली। बड़ी हैरानी की बात थी, जब मैंने पहली बार इसके दिमाग में जगह बनाई तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इसे पराई सोच की लहरों का जरा भी एहसास नहीं हुआ था, अब अचानक कैसे होने लगा। जाहिर है हर दाव का एक तोड़ होता है। जब से हमने टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल किया है, दुश्मन इससे बचाव के नित नए तरीके इख्तियार करते जाते हैं, और ये तरीका सभी ने इख्तियार कर लिया था। जो योगा में महारत नहीं रखता था, सांस रोकने की आदत नहीं थी, इसके दिमाग को तनवीमी अमल के जरिए 1 घंटे के लिए या 1 हफ्ते के लिए लॉक कर दिया जाता। इस पायलट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस पर तनवीमी अमल किया गया होगा और ये हदायत की गई होगी कि तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद वो अमल को भूल जाएगा, सिर्फ वो बातें जहन में रहेंगी जो नक्श कर दी गई हैं। यानी इसके दिमाग में कह दिया गया होगा कि जब तक वो तैयारे में ना जाए, वहाँ की जिम्मेदारियां ना संभाले, इस वक्त तक वो आम हालत में रहेगा। इसका दिमाग किसी भी पराई सोच की लहर को महसूस नहीं करेगा, लेकिन तैयारे के प्रवास करते ही वो चंद घंटों के लिए या चंद दिनों के लिए हसास हो जाएगा। किसी भी सोच की लहर को महसूस करते ही सांस रोक लेगा, अपनी सोच के मुताबिक प्रवास नहीं करेगा। इसके दिमाग में ये नक्श कर दिया गया होगा कि तैयारे को किधर ले जाना है और वो उधर ले जा रहा होगा। सोनिया दौड़ती हुई पायलट कैबिन के दरवाजे के पास आई, इसे खोलने की कोशिश की, पता चला वो अंदर से लॉक है। एक स्टीवर्ड ने आकर पूछा, मिस आप दरवाजा क्यों खोलना चाहती हैं?
میں پائلٹ سے 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں. سوری، پرواز کے دوران یہ ممکن نہیں. آپ پیرس یا نیو یارک پہنچ کر ان سے بات کر سکیں گی. سونیا سوچتی ہوئی پارس کی طرف آنے لگی. رسونتی پھر رونے لگی تھی. میں نے ڈانٹ کر کہا، یہ تم نے کیا لگا رکھا ہے؟ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو، دوسروں کو بھی پریشان کر دیتی ہو. خاموش رہو. اگر خیال خوانی نہیں کرنا ہے تو اپنی جگہ موجود رہو. ہم پارس کی حفاظت کے لیے کچھ کرتے ہیں. وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، مجھ سے بھول ہو گئی. اب نہیں رہوں گی. مجھے خیال خوانی سے نہ روکو. میں اپنے بیٹے کے پاس رہوں گی. بے شک رہو، لیکن ہمیں پریشان نہ کرو. سوچنے سمجھنے کا موقع دو. ہماری یہ باتیں سونیا کے دماغ میں ہو رہی تھی. اس نے کہا، فرحاد اور رسونتی غور سے سنو. جو کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرتے رہنا. شیبا، کیا تم بھی موجود ہو؟ شیبا نے اپنی موجودگی کا یقین دلایا. سونیا نے کہا، میں ایئر ہوسٹس سیلی کو لے کر ایک باتھ روم میں بند ہو جاؤں گی. اس باتھ روم کے پاس کوئی بھی آئے تو شیبا تم وہاں موجود رہنا اور اسے دوسرے باتھ روم کی طرف روانہ کر دینا. دوسرے یا تیسرے باتھ روم میں کوئی موجود ہو تو اسے جلدی نکلنے پر مجبور کرنا. اس نے رسونتی سے کہا، تم سیلی کے دماغ پر قابض رہو گی تاکہ وہ کسی بات پر اعتراض نہ کر سکے. اس نے مجھ سے کہا تھا، تم یہاں کی دوسری ایئر ہوسٹس اسٹیورڈ کے دماغ میں آتے جاتے رہو گے. انہیں سیلی کی عدم موجودگی محسوس نہیں ہونے دو گے. اس نے میک اپ باکس اٹھا کر چلتے ہوئے کہا، شیبا تم سیلی کو میرے پاس لے آؤ. ہم سب اس کے مشورے پر عمل کرنے لگے. اس کے ریکارڈ فائل میں یہ درست لکھا ہوا تھا کہ یہ ایسی ذہین ترین عورت ہے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی اس کے محتاج رہتے ہیں. وہ باتھ روم میں چلی گئی. تھوڑی دیر بعد سیلی وہاں پہنچ گئی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی مرضی سے آئی ہے. اس کے آتے ہی سونیا نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا. سیلی کو آئینے کے پاس اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کہا، پھر میک اپ باکس کھول کر اپنے کام میں لگ گئی. پتہ نہیں وہ طیارہ کس طرف پرواز کر رہا تھا اور پارس کو لے کر کہاں پہنچانے والا تھا. پائلٹ کے دماغ کو لاک کرنے کا مطلب یہی تھا کہ ہمیں پرواز کی سمت معلوم نہ ہو. اگر ہم استنبول، پیرس یا نیو یارک کے ذمہ دار افسران کو قانون کی دہائی دیتے تو کوئی فائدہ نہ ہوتا. طیارے کے پائلٹ کو زیادہ سے زیادہ دھمکیاں دی جاتی. یہ کوئی جنگی طیارہ نہیں تھا جسے ہر طرف سے گھیر کر کسی خاص جگہ اترنے پر مجبور کیا جاتا. یہ مسافر بردار طیارہ تھا. اسے دھمکی نہیں دی جا سکتی تھی اور دھمکیوں پر عمل کرتے ہوئے اس طیارے کو مار کر گرایا نہیں جا سکتا تھا. اور جو لوگ پارس کو اغوا کر رہے تھے، انہیں طیارے کی تباہی سے کون سا صدمہ پہنچنے والا تھا؟ پارس اگر انہیں زندہ سلامت مل جاتا تو اچھی بات تھی، نہ ملتا تو ان کا کچھ نہ بگڑتا، ہماری دنیا اجڑ جاتی. دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ.